آئیے اپنے محفل میلاد کے مقصد سے آشنا ہو جائیے. کتنا اچھا ہو کہ ہم اپنی محفل کے مقصد سے قریب ہو جائیں. یہ کمکمے، یہ روشنیاں، یہ چراغاں، یہ پھول، یہ جھنڈیاں، یہ مٹھائیاں، یہ دیگیں، سب کام اپنی جگہ باعث برکت ہے. وہ تو نادان لوگ ہیں جو اس عنوان پر بھی لہجہ سخت رکھتے ہیں اور ان کا ایک اپنا مزاج ہے. میں یہ کہتا ہوں، یہ بھی ہمارے یہ علماء کا بڑا پن کہ انہوں نے پھولوں کے ساتھ ہمارا استقبال کیا. یہ ان کی محبت کا انداز ہے. تو کسی نے ان کو منع نہیں کیا کہ حضرت آپ یہ کیا کریں، یہ استقبال کہاں پہ لکھا ہوا ہے. یہ پوری دنیا کے اندر انسانوں کی بستی کا اصول ہے کہ جب کوئی شخص کسی کے پاس جاتا ہے تو لوگ آنے والے کا استقبال کرتے ہیں. اس میں کسی مذہب کا کوئی اختلاف نہیں، کسی مسلک کا تو بڑی دور مذہب کا اختلاف نہیں. ہندو، عیسائی، سکھ، یہودی، عیسائی، پوری دنیا کے اندر انسانوں کی بستی کا ایک اصول ہے کہ جب کوئی آئے تو انسان اس کا استقبال کرتے. یار کیسی عجیب بات ہے، کوئی آئے تو استقبال کرنا چاہیے. نبیوں کے امام آئے تو استقبال نہیں کرنا چاہیے. یہ کیسی عجیب بات ہے. قوم کو کس دھیانے ہم نے لگا دیا. یہ تو جھگڑے والا موضوع ہی نہیں تھا یار. ہاں یہ سوال ضرور بنتا تھا کہ اگر نوجوان یہاں بیٹھے ہوتے، حضرت ہمارا استقبال کرتے اور آ کر کہہ دیتے ہم نے استقبال کر دیا، اب آپ اٹھ کے گھر چلے جائیں، تو آپ نے کہنا تھا حضرت صبح 9 بجے کا 10 بجے کا آپ نے ہمیں یہاں بٹھایا ہے. آنے والے کے آنے کا صرف استقبال تو نہیں کرنا تھا، کوئی مقصد بھی تو تھا جس کے لیے بلایا تھا. ہر آنے والے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، بلا مقصد کوئی کسی کے پاس نہیں جاتا. تو یہ تو جھگڑا تھا ہی نہیں کہ استقبال کرنا ہے کہ نہیں کرنا. سوال یہ بنتا تھا حضور والا یہ کمکمے، یہ روشنیاں، یہ چراغاں، یہ مٹھائیاں، یہ جھنڈیاں، یہ دیگیں، یہ سب کام اپنی جگہ باعث برکت ہیں. ہم نے سب کچھ کر لیا. اب یہ بھی تو بتائیے نبیوں کے امام آئے تو ان کے آنے کا مقصد کیا تھا. وہ استقبال اپنی جگہ صاحب برکت والی بات ہے، لیکن آنے والے کا مقصد کبھی نہیں بھولنا. وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ اکبر. آج کوئی نوجوان گھر اٹھ کر جائے اور جا کر بوڑھے باپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر پاؤں پکڑ کر معافی مانگ لے، اور باپ پکڑ کر بیٹے کو سینے سے لگا لے اور کہے بیٹا میں بھی تیرے سے راضی ہوں، لیکن یہ تو بتاؤ یہ اتنی اچھی بات کہاں سے سیکھ کر آئے ہو. تو وہ کہے بابا آپ کو نہیں پتا، رات ہی تو ان کا میلاد سنا ہے جنہوں نے فرمایا تھا باپ راضی ہے تو رب رحمان بھی راضی ہے. یہ ہے آنے والے کا مقصد. ہاں کوئی جا کے بوڑھی ماں کے پاؤں پکڑ لے اور ماں کو راضی کر لے تو ماں ہنس کے یہی کہے گی نا پتر میں تو پہلے تیرے سے راضی ہوں، بھلا میں نے تیرے سے کیوں ناراض ہونا ہے. لیکن مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ تجھے اپنی غلطیوں کا احساس ہوا. لیکن یہ بھی تو بتاؤ یہ احساس والی بات بتائی کس نے ہے؟ تو کہ امی آپ کو نہیں پتا آج ہی تو ان کا میلاد سنا ہے جن کی بارگاہ میں ان کی رضائی والدہ بھی آئی تو اپنے کندھوں کی چادر اتار کے نیچے قدموں کے بچھا دی. یہ بھی ایک میلاد ہوتا ہے. ہاں کوئی نوجوان مسجد میں فجر میں با جماعت نظر آ جائے، قاری صاحب اس سے مبارکباد دیں اور کہیں بیٹا کمال کر دیا، آج پہلی نماز فجر کی اور وہ بھی با جماعت، تو یہ راتوں رات تبدیلی کہاں سے آ گئی؟ تو کہ حضرت آپ کو نہیں پتا رات ہی تو ان کا میلاد سنا ہے جنہوں نے فرمایا تھا میری آنکھوں کی ٹھنڈک بھی نماز میں رکھی گئی ہے. کوئی جا کے بھائیوں سے سلو کر لے تو بھائی یہی کہیں گے نا جذبات میں، یار کل تک ہم تیری منتیں کرتے تھے، ہم کہتے تھے سلو کر لے اور تو کہتا تھا کسی بات پر سلو نہیں ہو سکتی، آج خود سلو کرنے آگے. خیر تو ہے. وہ کہ بھائی آپ کو نہیں پتا رات ہی تو ان کا میلاد سنا ہے جنہوں نے فرمایا تھا جو سلو میں پہل کرتا ہے وہ جنت میں بھی پہلے جائے گا. یہ بھی ایک میلاد ہوتا ہے. کوئی تاجر سارا دن دکان پہ بیٹھ کے سچ بولے، جھوٹ نہ بولے، فراڈ نہ کرے، دھوکہ نہ دے. اس کے ساتھ والے تاجر پوچھے جناب خیر تو ہے، چھٹی ایک گزری آپ کے اندازے تجارت ہی بدل گئے. تو وہ کہ جناب آپ کو نہیں پتا رات ہی تو ان کا میلاد سنا ہے جنہوں نے فرمایا تھا سچے اور امانت دار تاجر کل نبیوں کے ساتھ کھڑے کیے جائیں گے. یہ آنے والے کا مقصد ہے. مقصد کو کبھی نہیں بھولنا. یہ کمکمے، یہ روشنیاں، یہ چراغاں، یہ پھول، یہ مٹھائیاں، یہ دیگیں، یہ سب کام اپنی جگہ باعث برکت. لیکن صاحب یہ منزل نہیں یار، یہ منزل نہیں ہے، یہ تو آغاز سفر ہے. یہاں سے تو بات شروع ہوتی ہے. منزل حضور کی سیرت ہے، منزل حضور کا پیغام ہے، منزل حضور کا کردار ہے. منزل کیا ہے؟ میں اپنی ساری بات کو 2 جملوں سے مکمل کر لوں تو میرے شیخ طریقت آپ اپنے میٹھے لہجے میں فرمایا کرتے ہیں کہ بیٹا یہ نہ ہو لوگ تم سے پوچھیں کہ تم کون ہوتے ہو اور تم پاسپورٹ سے مذہب کا خانہ دکھاؤ، یہ دیکھیے اسلام لکھا ہے ہم مسلمان ہوتے ہیں. کہا نہیں بیٹا، نہ کسی کو پوچھنا پڑے نہ کسی کو بتانا پڑے. تم دور سے آ رہے ہو، تمہاری وضاحت، شکل و صورت، چال ڈال، انداز معاشرت، طرز زندگی اتنا خوبصورت ہو کہ لوگ مسکرا کے کہیں وہ دیکھیے میلاد والے آقا کا امتی آ رہا.
یہ منزل ہے جناب، یہ منزل ہے. ہر سال بعد بڑا جھنڈا لگا کے نہ بتانا پڑے ہم حضور کے عاشق ہوتے ہیں. پتا تو مزہ تو اس بات کا یار، ہم بازار سے گزر رہے ہوں، ہماری جھکی ہوئی نظریں بتائیں انہوں نے گنبد خضرا کے مکین کا کلمہ پڑھا ہوا. مزہ تو یہ ہے، مزہ تو یہ ہے کوئی میری دکان پہ آئے تو مجھے قسم اٹھا کے نہ بتانا پڑے یہ 1 نمبر مال ہے. اس کو پتہ ہو جو میلاد کرواتے ہیں وہ دھوکہ نہیں دیتے ہیں، چونکہ میلاد والے آقا نے کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا. یہ اصل لطف ہے صاحب. اور اگر ہم یہ سب کام کریں اور پیغام کی طرف نہ آنے کا مزاج بنا ہو تو پھر محاسبہ کرنا ہے کہ جن کا نام لیتے ہیں ان کو تو کافر بھی کہتے تھے، صادق بھی تو ہے، امی بھی تو ہے. تو آج ہمیں اس منزل کی طرف بڑھنا ہے. بس امیم قلب بارگاہ ربوبیت میں دعا ہے، اللہ میرے ٹوٹے لفظوں میں، میرے بکھرے جملوں میں گنبد خضرا کے مکین کی خیرات ڈال کر کسی شخص کے من میں چراغا کر دے. انداز بیاں اگرچہ بہت شوق نہیں تھا، کاش کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.